اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ برے اعمال کا سزا اللہ تعالیٰ انسانوں کو، کفار کو اور مسلمانوں میں سے بدعمالوں کو سزا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر نماز کے بعد اور مغرب نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار پڑھا کرو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جہنم سے حفاظت فرمائے گا اور جہنم سے بچائے گا۔ دوستو، فرماتے ہیں کہ اگر جہنم سے کسی انسان کو نکالا جائے اور دنیا کے آگ میں اسے ڈالا جائے تو اس انسان کو سردی لگ جائے گی اور وہ کہے گا کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ یعنی جہنم کی آگ سے نکلنے کے بعد اگر دنیا کے آگ میں اسے ڈالا جائے تو اسے ٹھنڈ لگ جائے گی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جہنمیوں کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر ایک جگہ پہ ہوا کہ تندور کے اندر ایک تندور ہے، اس کے اندر عورتیں آگ میں جل رہی ہے اور ان کے پیٹوں میں سانپ اور بچھو ہے۔ تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل امین نے کہا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں بناؤ سنگار دوسروں کے لیے کرتے تھے، یعنی زناکار عورتیں تھیں۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو جہنمیوں کی سزائیں تھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دی ہے۔ دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو اسے مذاق سمجھ رہے ہیں، بس جس بندے کو ہم نے دفنا دیا، جو فوت ہو گیا، اسے دفنا دیا، بس اپنے گھر چل گئے۔ یہ ہماری سوچ میں بھی نہیں ہے کہ جس کو ہم نے آج دفنایا ہے کل اسی قبرستان میں ہمیں بھی کوئی دفنائے گا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اس قبر میں، اس اندھیرے گھر میں، اس تنہائی کے گھر میں، اس مردے کے ساتھ ہمارے جانے کے بعد جو ہم اسے دفنا کے چلے گئے ہیں، اس کے ساتھ اس قبر میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ دوستو، فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک قبرستان پر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان پر آئے تو ان کے ساتھ ان کے کچھ ساتھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہاں پر کسی مردے کو آپ زندہ کر دیں تاکہ ہم جان سکیں کہ اس مردے کے ساتھ اس قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس قبرستان میں ایک زمین تھی جو بالکل ہموار تھی، قبر کا نام نشان بھی نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے سے کہا کہ زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے۔ اس قبر سے ایک بندہ، ایک آدمی اٹھ گیا جس کا بہت ہی خوبصورت چہرہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آپ کو مرے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟
تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے ابھی دفنایا گیا ہے، یعنی جن لوگوں نے مجھے ابھی دفنایا ہے ان کے جوتوں کی آہٹ میں سن رہا تھا کہ آپ نے آواز دی کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے سے کہا کہ اللہ کے حکم سے واپس اپنے قبر میں جا۔ وہ اپنے قبر میں گیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کو کم از کم 200 سال ہوتے ہیں جو یہ بندہ فوت ہوا ہے، یہ بندہ جنتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مجھے مرے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دوسرے قبرستان پر گزر ہوا جو تازہ قبر تھی، تو ساتھیوں نے ان سے کہا کہ اس مردے کو زندہ کر دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے سے کہا کہ زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے۔ وہ مردہ کھڑا ہوا اپنے قبر سے اور رو رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آپ کو مرے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہزاروں برس، یعنی وہ بندہ عذاب میں تھا، یعنی کچھ گھنٹے پہلے اس مردے کو دفنایا گیا تھا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبر پر آئے تو اس سے کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ جب وہ اٹھ گیا تو عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے مرے ہوئے ہزاروں سال ہوئے ہیں، حالانکہ ایک دن بھی پورا نہیں ہوا تھا۔ اس مردے پر اللہ کا عذاب تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے نجات دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ دوستو، فرماتے ہیں کہ جب سارے بندوں کا حساب کتاب ہو جائے گا، جنت والے جنت چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم چلے جائیں گے، تو شیطان ایک آگ کے پہاڑ پہ بیٹھا ہوگا، زنجیروں سے باندھا ہوگا۔ جہنمی کہیں گے آپس میں کہ چلو شیطان کے پاس چلتے ہیں، اور شیطان سے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی آپ نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہم نے وہ کام کیا، ابھی تو ہمیں جہنم سے نکال دو۔ تو جب شیطان کے پاس آئیں گے، شیطان سے کہیں گے کہ اس دنیا میں جو بھی وسوسہ ہمارے دل میں تو ڈالتا ہم وہ گناہ کر لیتے، آج ہمیں اس جہنم سے نکال دے۔ شیطان ان جہنمیوں سے کہے گا کہ میں نے کس کو ہاتھ سے پکڑا تھا کہ یہ گناہ کر لو؟ میں تمہارے دل میں وہ وسوسہ ڈال لیتا اور ایک فرشتہ بھی تمہارے پاس آتا اور وہ فرشتہ تم سے کہتا کہ یہ کام نہ کرو، یہ غلط کام ہے، یہ گناہ ہے، اس سے اللہ ناراض ہوگا اور اس سے تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ لیکن تم لوگ فرشتے کی بات کو نظر انداز کر دیتے اور میرے وسوسے کو مان لیتے اور میرے کہنے پہ چلتے اور وہ گناہ کر لیتے۔ میں نے تو کسی کو بھی ہاتھ سے نہیں پکڑا ہے کہ چلو اس گناہ کو کر لو، بس وسوسہ آپ کے دل میں ڈال لیتا اور آپ وہ کام کر لیتے۔ پھر میں بھی تو جہنم میں ہوں، میں کون سا جنت میں ہوں جو تم لوگوں کو یہاں سے نکال دوں؟ لہٰذا سڑتے رہو اس آگ میں، جلتے رہو اس آگ میں، اور وہ لوگ اسی جہنم میں جلیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہماری حفاظت فرما اور اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔